آج کل کے لوگ گداگری سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کسی سے کچھ مانگنا اور اس کے بدلے میں کوئی کام نہ کرنا، یا لے کر واپس نہ کرنا اور بھیک مانگنا، یہ گداگری کہلاتا ہے۔ پہلے زمانے میں گداگری مجبور ہو کر کی جاتی تھی۔ کوئی اپاہج ہوتا یا بالکل بیکار ہوتا، یا کوئی ایسا ضرورت مند ہوتا جس کی ضرورت اپنی معاش سے پوری نہ ہو سکتی، یا جس کا کوئی معاشی وسیلہ نہ ہوتا، تو مجبور ہو کر بھیک مانگتا۔ مگر آج کل بھیک مانگنے کے بہت سے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ کوئی التجا کر کے مانگتا ہے، کوئی فریاد کر کے مانگتا ہے، کوئی گانا گا کر مانگتا ہے، تو کوئی ساز یا باجا بجا کر مانگتا پھرتا ہے، کوئی سرنگی بجا کر مانگتا پھرتا ہے، کوئی جاہلی اپاہج بن جاتا ہے، کوئی بے یار و مددگار مسافر بن کر مانگتا پھرتا ہے، اور کوئی اپنے مالی نقصان نہ ہونے کا بہانہ بنا کر مانگتا ہے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ 5% لوگ ایسے ہیں جو واقعی حقدار ہوتے ہیں، جبکہ 95% پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گداگری کو خاندانی طور پر اپنایا ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسے بطور کاروبار اپنایا ہوا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی غیرت کو خیر بات کہہ دیتا ہے تو اسے مانگنے میں کوئی عار، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام میں پہلے دن سے کسبہ حلال کو روڑی قرار دیا گیا اور گداگری کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ان دونوں چیزوں میں مناسبت یہ ہے کہ جب انسان حلال کھاتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، اور حرام کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور نیک عمل کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ بہت سے حرام کھانے والے ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ بعض ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو حرام کے استعمال کی وجہ سے ایمان تک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی بار تاکید فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، کھاؤ، میری دی ہوئی نعمتوں کو خوب استعمال کرو، لیکن پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، یعنی حلال چیزیں، حرام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرما رہے ہیں کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر آ جاؤ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ، جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی کی تلاش کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پورا دن نہیں مانگا بلکہ رزق حلال کو اپنا یعنی اللہ کا فضل کہا ہے۔ اللہ کا فضل صرف ایمان لانا ہی نہیں، اللہ کا فضل صرف روزہ نماز ہی نہیں، بلکہ رزق حلال کے مواقع اور اللہ کا بفراغت روزی کسی کو دے دینا، یہ بھی اس کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ سے یہ مانگنا بھی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ان کے پاس ایک سائل آیا اور اپنی ضروریات کا اظہار کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس سائل نے کہا کہ صرف ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزوں کو بیچ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کی ضرورت کا سامان خرید کر لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل کو خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی بنا کر دی اور فرمایا، جاؤ اب اپنی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن کے بعد مجھ سے ملنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اس سائل سے چند دنوں کے بعد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس کئی درہم جمع ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے مانگنا یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر لاؤ اور اسے بیچ کر اپنا گزر اوقات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے مانگنا یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر لاؤ اور اسے بیچ کر اپنا گزر اوقات کرو۔ گداگری صرف ان کے لیے ہے جو واقعی ہاتھ پیر سے لاچار ہیں اور اپنے لیے روزی نہیں کما سکتے، لیکن جو لوگ ہاتھ پیر سے سلامت ہیں انہیں گداگری بالکل جائز نہیں ہے، لہٰذا انہیں مانگنا اور ان کو دینا اسلام میں دونوں ہی حرام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔